الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق اللہ العظیم. گزشتہ بات چل رہی تھی حج اور عمرہ کے بارے میں کہ جو عمرہ کا یا حج کا احرام باندھے اور حرمین شریفین تک نہ پہنچ پائے کسی عذر کی بنا پر، چاہے تو بادشاہ اس کو روک لے، چاہے حکومت کی وجہ سے رکنا پڑے، چاہے بیماری کی وجہ سے، تو اسے کیا کرنا وہ بتلایا گیا تھا. آگے فرماتے کہ جو حج کی جو ایام اور حج کے جو اقسام ہیں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج تمتع، تو جو کوئی تمتع کرے، فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ حج افراد ایک حج تمتع ایک حج قران. حج افراد میں قربانی لازم اور واجب نہیں ہے، لیکن جو شخص حج تمتع کرے یا حج قران کرے اس پر قربانی کرنا لازم اور واجب. اب اگر کسی نے تمتع حج کیا، حج کرنے کے بعد جو قربانی کرنا ہے تو قربانی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے، اس کا بیان کر رہے کہ چلا تو گیا، بعضی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیب کٹ گیا، پیسے بالکل ختم ہو گئے، کوئی دے نہیں رہا ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے، قربانی اور تمتع کیا ہوا ہے تو وہ اس کے پاس رقم ہے نہیں. اور پہلے زمانے میں تو اور زیادہ یہ سب باتیں پیش آتی تھی، اب تو بہت کچھ آسانیاں ہو گئی ہے، اسے مسائل ہونا بہت مشکل ہے. لیکن اگر پیش آ جاوے اور کوئی ایسا ہو جاوے کہ جس کے پاس کچھ قربانی کرنے کا رقم نہ ہو، فمستیسر من الہدی، اور اس کے پاس قربانی کرنا آسان نہ ہو، ومن لم یجد، جو قربانی نہیں کر سکتا، فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اس کو 10 روزے رکھنے. قربانی کرنے کی اسے طاقت نہ ہو، اس کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو قربانی کرے تو اس کو 10 روزہ رکھنا. 10 روزے کی ترتیب یہ بتائی کہ پہلے حج سے پہلے 3 روزے کر لے، اور حج کے ایام پورے ہو جاوے اس کے بعد 7 روزے کرے، چاہے وہاں پر کرے چاہے گھر آ کر کرے، کوئی ضروری نہیں ہے وہاں کرنا، لیکن 3 روزے کرنا حج سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی شخص حج سے پہلے 3 روزے نہیں کرے گا
تو پھر اس کے لیے قربانی ہر حال میں کرنا لازم، چاہے اس کے پاس مال ہو نہ ہو، کچھ بھی کرے، اس کے لیے اگر اسے 3 روزے پہلے نہیں رکھے تو ہر حال میں قربانی کا کرنا اس پر لازم ہے۔ فرمایا 3 روزے وہ کرے حج میں، 7 روزے واپس ہونے کے بعد، یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کے لیے نہیں ہے صرف۔ واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سب پر، چاہے حج تمتع کرنے والا حرمین کا وہاں رہنے والا ہے، اہل ہل کا ہے، اہل وہاں کا ہے، کہیں بھی ہو، اسی لیے یہ بتایا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ تمتع جو حج ہے اور حج قران جو ہے وہ مسجد حرام اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ حدود حرم میں رہ رہا ہے وہ تو سفر میں تھوڑی آیا ہے، وہی مکہ میں رہتا ہے، وہ تو عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ انسان حدود حرم سے باہر رہتا ہو اور وہاں سے آوے مکہ مکرمہ اور ایک سفر میں 2 عبادت کرے، ایک عمرہ کی اور ایک حج کی، اس لیے اس کو تمتع بولتے۔ دونوں ساتھ احرام باندھا تو اس کو قران بولتے۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کے لیے نہ تمتع ہے اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ تم ایسا مت کرنا، تم مسجد حرام میں رہتے ہوئے تمتع مت کرنا، تم مسجد حرام میں رہتے ہوئے قران کا احرام مت باندھنا۔ الحج اشہر معلومات، حج چند متعین مہینے کا نام ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے یہ 12-13 دن۔ یہاں کا مطلب کیا؟ اگر کوئی شخص شوال مہینے ہی کے اندر حج کا احرام باندھ لے اتنے پہلے سے اور پھر اسی احرام کے ذریعے حج کرے، سجدہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اختلاف کا ہے شوال سے پہلے کوئی شخص رمضان کے اندر ہی حج کا احرام باندھ کر چلا جائے اور حج کا احرام باندھے رکھے تو اب اس میں اختلاف ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کا حج ادا نہیں ہوگا، حج کے ایام سے پہلے اگر حج کا احرام باندھا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے اسی احرام کے ذریعے حج کر لیا ہے، حج تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ معلوم ہو اب ابھی تو ہمارے لیے 2-3 دن احرام باندھنا مشکل تھا، شوال سے کون باندھے گا، لیکن پہلے زمانے میں لوگ مضبوط لوگ ہوتے تھے، 2 مہینے کی پابندیاں کون رکھے گا، 3 مہینے کی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی باندھ دے وے شوال حج کے ایام، حج کے ایام کتنے مہینے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے کچھ دن۔ فمن فرض، اب کسی نے حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا، تو اب اس کے اوپر 3 پابندیاں ہیں۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد کتنی پابندیاں ہیں؟ 3۔ فمن فرض، جس نے حج کا احرام باندھ لیا اس کو حج فرض ہو گیا، تو اس کے اندر 3 پابندیاں ہیں۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پہلا اب کوئی رفث نہ کرے۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے حجابی کی باتیں نہ کرے، چاہے وہ اپنی بیوی سے کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی کوئی جملہ کوئی بات ایسی نہ نکالے جو احرام کے منافی ہو، احرام کے خلاف ہو۔ تو بے حیائی اور بے حجابی کی باتیں کرنا اس کو رفث بولتے ہیں، اس کو نہ کرے۔ دوسرا فرمایا ولا فسوق، فسوق سے مراد کیا؟ بہت سے لوگوں نے فسوق سے مراد گناہ لیا ہے، عمومی گناہ، اور بہت سے لوگوں نے فسوق سے مراد وہ ممنوعات، وہ پابندیاں جو انسان کو احرام کے باندھنے کے بعد لاگو ہوتی ہے، وہ فسوق۔ ولا فسوق، احرام کے باندھنے میں کون سی پابندی لاگو ہوتی ہے کہ بھائی بیوی سے نہ ملنا، بال نہ کٹانا، ناخن نہ کٹانا اور شکار نہ کرنا، بدن نہ کھجلانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو احرام کی پابندیاں ہے اور اس احرام کی پابندیوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ممنوعات احرام انسان کو کر لیتا ہے تو اس پر دم آتا ہے اور بعض چیزوں کے اندر کیا آتا ہے، اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے۔
تو یہ فسوق سے برا. ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ کریں. جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی کا زمانہ ہو، اثر بعد کیسے حالت ہوتی ہے، کوئی بول دیا کسی کو تو اللہ رحم فرمائے. حج کے ایام میں بھی ہمارے حج کو خراب کرنے کے لیے شیاطین کی جماعتیں کود پڑتی ہیں کہ کس طرح ان اللہ کے ان نیک بندوں کی حج کو خراب کریں. بات اگر لڑائی ہو گئی تو زبان سے گالی نکلے گی، مار دھار ہوگی، اور مسلمانوں کی بے عزتیاں ہو جائے گی، یہ سب چیزیں. اس لیے حج کے ایام میں اگر آپ کو کوئی جملہ ایسا بھی کہے جس سے آپ کی طبیعت کے اندر اشتعال اور ایکسائٹ ہو جائے اور آپ غصے میں آ جاؤ، تب بھی آپ کو کہنا چاہیے میں حج کا احرام باندھا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں کروں. خاموش. کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز طبیعت کے خلاف پیش آ جائے، برداشت. خاص طور پر آج کل بہت ہوتا ہے مینا میں جب جاتے ہیں، اور اب تو مینا کے اندر قبر کی طرح جگہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ جگہ دیتے نہیں ہیں. اگر آپ کا پیسہ پلٹا تھا تو کسی اور پر. اتنی جگہ فکس ہے، اتنی جگہ بکتی ہے. وہ معلم لیتے ہیں، اب وہ باقاعدہ کارڈ دیے جاتے ہیں کہ تم جو اس کا پاس کارڈ وہی اندر داخل ہو سکتا ہے. اب رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ گھس جاتے ہیں، آپ گئے ہو گئے پیشاب کرنے اور آپ کی جگہ ریس ہو گیا کوئی. اب بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگا. اس وقت بہت لڑائیاں ہوتی. تو اس وقت ذرا غصے کو کنٹرول رکھنا، قابو رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا جدال فی الحج. حج کے اندر کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو. کوئی بھی ایسی بات پیش آ جائے جو طبیعت کے خلاف ہو، برداشت. میں تو کہتا ہوں ولا جدال صرف فی ولا جدال فی، ہمارا پورا زمانہ، پوری زندگی فی الحال عمر بھر میں جدال نہیں ہونا چاہیے. جھگڑا یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھگڑا اور فساد انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا. کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑے کی بنیاد آپ دیکھتے ہو کہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف زبان درازی شروع ہو جاتی ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ولا جیتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا جدال فی الحج. حج کے ایام مشق کے، مشق. بہت سارے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے بتلایا ہے کہ انسان کی حج جیسی ہوگی جس طرح اس کے حج کے ایام گزرے ہوں گے، حج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کی پورا سال گزارے گا. جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان جیسا گزرے گا بقیہ 11 مہینے بھی ایسے ہی گزریں گے. تو اگر حج کے ایام میں ہم نے اپنے دماغ پر کنٹرول کر لیا، غصے پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ کی ذات سے انشاءاللہ پوری امید ہے حج کے ایام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بنا دے. یہ ہے تو ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. میں کہتا ہوں اصل میں ہماری کمی جو ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہ پڑھنے. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انسان کوئی کام ایسا کرتا جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا تو آپ اس وقت کیا کرتے؟ حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین. اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مال غنیمت ملا تھا، گجب کا، خوب بکریاں، اونٹ. اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک ایک لوگوں کو 100 بکریاں، 100 اونٹ دیے تھے. اتنا سارا آپ نے تقسیم کر دیا فیاضی کے ساتھ، کوئی چیز نہیں رکھی. اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اگر کہتا ہے یا محمد، یا رسول اللہ بھی نہیں کہتا، یا محمد اتق اللہ،
اے محمد اللہ سے ڈر تقسیم کے معاملے میں. اب بتائیے حضور پاک علیہ السلام کو کوئی یوں کہے اللہ سے ڈر، کہ اللہ کے رسول قسم زیادتی کرنے والے تھے، نا انصافی کرنے والے تھے. تو آپ نے اتنا جملہ فرمایا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا. فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں اللہ سے ڈر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی زیادہ، صحابہ تو بہت مشتعل ہو گئے اس کے جملے پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز سے فرمایا اے میرے بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی کو بھر کر بھی مجھے بکریاں اور مجھے مال دے تو میں اس طرح تقسیم کروں گا، ذرہ برابر میں اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا. اور اپنے پاس خوب بتا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں تجھے ضرور دیتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سب تقسیم کر دیا. اتنا اچھا. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس سے کوئی چیز قرض لی، قرض کی ادائیگی کا جو وعدہ تھا بھی بہت دور تھا، لیکن یہ شخص تورات یہودی تھا، تورات پڑھا ہوا تھا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانچنا تھا، آزمانا تھا. تو وقت سے پہلے آ گیا حضور پاک علیہ السلام. اور پھر کب لوگ کسی کا انتقال ہوا تھا تو قبرستان سے باہر سب ساتھ میں نکلتے ہوتے، تو آیا وہی باہر ہی پکڑا دروازے، گئے محمد نہ میرا قرض. حالانکہ وقت آیا نہیں، وقت بہت باقی ہے. آپ سے فرمایا ابھی تو وقت کہاں ہے. کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ اور عبد المطلب کی اولاد لوگوں کے پاس سے مال لیتی اور دیتی نہیں ہے. پورا بہت تب چادر ڈالی اور آپ کو کھینچا اپنے نشانے پر گئے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بل نہیں پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں. آپ نے فرمایا اے عمر کیا ہی اچھا ہوتا مجھے کہتا کہ ادائیگی میں جلدی کرو اور اس کو کہتا نرمی کرو. یعنی آپ نے اس کے اوپر بھی سختی کا معاملہ نہیں کیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کس طریقے سے جب طبیعت کے خلاف بات پیش آئے اور جھگڑے کا ماحول بنے اور اس جھگڑے کو کیسے ختم کرنا یہ ہمیں سیکھنا ہے. ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ. دیکھو ادھر ادھر کے کاموں میں مت پڑو، نہ رفس میں پڑو، نہ فسوق میں پڑو، نہ جدال میں پڑو. نیکی کے کام کرتے رہو. جو کو تم نیک کام کرو گے اللہ اس سے مطلع ہے. نیکی کے کام کرو. اسی لیے میں تو کہتا ہوں جو حج میں جاتا ہے نا تو کوئی نصیحت کرو تو میں کہتا ہوں نصیحت یہی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرنا. ادھر اس کو ملنے جانے کا، ادھر اس کو ملنے جانے کا، ادھر اس کو ملنے جانے کا، نہ فلاں کہاں ہے نہ فلاں کہاں ہے. یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. ایک تو حج کے زمانے میں کوئی ملتا نہیں ہے، اور ایک کو دوسرے کو تلاش کرنا ہو تو کہیں وقت چلا جاتا ہے اس میں. تو ادھر ادھر وقت ضائع کیے بغیر نیکی کے کام کرو نا، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو. یہ حرمین کی سب سے خوبی کی بات. وہاں گئے وہ بھی اس کو ملنا ہے اس کو ملنا، پھر دونوں مل کر باہر بازاروں میں جانا، ادھر ٹہلنا ادھر ٹہلنا. اتنی بڑی رقم کو خرچ کر کے، اتنا مجاہدہ مشقت کو برداشت کر کے وہاں جا کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے. اس نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو کچھ تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مطلع. اللہ کو معلوم ہے، کرو نیکی. اور سب سے بہتر نیکی کون سی ہے حج کے ایام میں؟ پہلے زمانے کی بات تھی، وہ تو سب ودو فإن خیر الزاد التقوی. پہلے کیا تھا، بعض لوگ ہوتے نا متوکل علی اللہ. متوکل اللہ کا مطلب بس اللہ پر بھروسہ، کچھ لے کر نہیں جانے کا، خالی ہاتھ جانے کا. بس اللہ ہے، کوئی کھلائے گا تو کھا لیں گے، کوئی پلائے گا تو پی لیں گے، کوئی ایک رقم روپیے میں لے کے نہ جاوے، اسے اللہ کے بھروسے میں چلا جائے. یہ نہیں ہے. وہ تو سب ودو، تم جب یہاں سے جاؤ تو اپنا توشہ لے کر جاؤ، اور بہترین توشہ التقوی. یہاں تقوی سے مراد ہے نہ مانگنا. پیسے کم لے کر جاوے اور وہاں جا کے بھیک مانگنے کی،
کہا تھوڑے پیسے تو ختم ہو گئے، تھوڑے پیسے تو ختم ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یہ اچھی بات نہیں. وَرَزَّقْوَدُ، تم اپنا میں اس کا ترجمہ اپنی آج کی زبان کے ترجمہ اپنے استعمال کی جتنی ضرورت ہے وہ لے کر دو، اور وہاں جا کر کسی کے پاس مانگنے کی نوبت نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو دیکھو مجھ سے ڈرو. یہ وہ وقت ہی ایسا ہے اللہ سے ڈرنا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نہ رفس کرے گا، نہ فسوق کرے گا، نہ جدال کرے گا، اور نہ ایسا کوئی کام کرے گا جس سے اسے لوگوں کے پاس مانگنے کی نوبت آئے گی. یہ حج کے ایام تھے، حج کے مہینے تھے. اب اگر کوئی شخص آگے کی آیت کے شان نزول یہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، اونٹوں پر جاتے تھے لوگ حج کے لیے، اور لوگ پر تو کچھ لوگ آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ کہا ہے عبداللہ میرے پاس اونٹ ہوتے ہیں، لوگ کرایہ پر میرے پاس اونٹ مانگتے ہیں، ہم حج میں جاتے، ہم اونٹ کو لے کر جاتے ہاتھ میں اس کو بٹھا کر اور ان کو حج کراتے، ہم اپنی بھی حج کرتے مگر ہمیں پیسے بھی ملتا ہے، ہماری مزدوری بھی ہو جاتی ہے، حج بھی ہو جاتا ہے اور ان کا بھی حج ہوتا ہے. یہ جو مزدوری ہم لیتے ہیں اور یہ جو ہم لوگ کماتے ہیں یہ ہمارا کمانا صحیح ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اور آ کر اسی طرح جس طرح آپ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا. آپ خاموش ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو رزق تمہارے رب کی طرف سے. مگر یہاں مفسرین محدثین نے اور فقہائے کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ اصلاً نیت کمانے کی نہ ہو، اصلاً نیت کمانے کی نہ ہو، بلکہ اصلاً نیت تو کیا ہو حج کی. اصلاً نیت تو کیا ہو. اور ایک دوست تھا وہ ایک مرتبہ حج میں تھے، ٹور لے کر آئے تھے. شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ماشاء اللہ کا امیر المومنین بالحدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان سے ملاقات کے لیے انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہے، کیا ہے، کیا ٹور. فرمایا کہ دیکھو بیٹا یہاں آؤ تو نیت خالی عبادت کی رکھو، دنیا کمانے کی مت رکھو. ایک نصیحت میرے سامنے یہ فرمائی، یہاں آؤ بیٹا تو نیت رکھو دین کی، حج کی، دنیا کمانے کی مت رکھو. یہ تو ایک سفر ہے، نیک سفر ہے، اگر یہی نیت رہی ہو تو جائے گی سب کچھ. تو فرمایا اصلاً نیت ہو حج ضمن کمانے کی تو کوئی حج کی بات نہیں، لیکن کوئی اصل نیت کمانے کی رکھے اور ضمن حج بھی کر لے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اس کو ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا. وَإِذَا عَرَفْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم لوٹو عرفات سے تو تم اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب گئے آپ کو معلوم ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9ویں کی، اور 9ویں کی فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلنا ہے. زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچنا ہے تو اور عرفات ظہر سے زوال سے لے کر مغرب تک رہنا ہے، اور مغرب کی جب نماز کا وقت ہو غروب آفتاب ہو تو عرفات کو چھوڑ دینا ہے، لیکن مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنی نہیں. اب عرفات کی نماز پڑھنا ہے کہاں پر؟ مزدلفہ میں. اس کو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوٹو عرفات سے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، غروب آفتاب ہو گئے، مغرب کی نماز، تب تم یہ مت سمجھو رہے یار وہاں جائیں گے نماز نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، جاؤ فذکر اللہ یا فذکر اللہ سمجھ، تم اب نماز کہاں ادا کرو، اللہ کا ذکر کہاں کرو؟
مشعر حرام کے بس مشعر حرام سے مراد مزدلفہ. مشعر حرام سے مراد کیا ہے کہ اپنے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اور مزدلفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے. جو مقام، جو دعائیں قبول ہوتی ہے اور جو عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں حاجیوں کے لیے وہاں پر مزدلفہ کی رات کا بہت زیادہ ثواب ہے. بلکہ میں نے تو ایک عجیب بات پڑھی اور خود ہم نے ہمارے بخاری شریف کے سبب میں ہمارے استاد محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنا کہ مزدلفہ میں جب زیادہ انسان تھک گیا ہوتا ہے اور بعض لوگ تو 10 بجے پہنچتے ہیں، کوئی 9 بجے پہنچتا ہے، کوئی 11 بجے پہنچتا ہے، کوئی 12 بجے پہنچتا ہے. ابھی تھوڑی کچھ سہولت ہوگی تو جلدی پہنچتے ہیں، ورنہ بہت دیر دیر سے پہنچتے ہیں. تھکا ہوتا ہے رات کو. اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، قربانی کرنا، رمی جمار کرنا، حلق کرانا، کام بہت ہے. تو اس رات آرام کرو، اس رات کیا کر لو، تھوڑی عبادت کر لو اور پھر آرام کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر تہجد نہیں پڑھی ہے تو مزدلفہ کی رات اور چھوٹ نہیں گئی قصدن نہیں پڑھی، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے کہ تھکے ہوئے لوگ جب وہاں جاوے تو اس کو آرام کرنا ہو تو آرام کر لیں. یہ کما ہداکم، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا اللہ نے تمہیں بتلایا ہے. اپنی منمانی نہیں کہ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ کے آئے، عشاء کی نماز پڑھو مزدلفہ نہیں. آپ کو کیا بتلایا ہے؟ مغرب کے اذان، غروب آفتاب ہو چھوڑو عرفات، کہاں پہنچ جاؤ، مزدلفہ پہنچ جاؤ اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء دونوں ساتھ پڑھو. ایک کرو کما ہداکم. دیکھیے پورا قرآن نے ترتیب سے مجھے حج بیان کی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ حج کی ترتیب کوئی یہ مقررین نے، محدثین نے، مفسرین کرتے ہو کہ نہیں. دیکھو پوری ترتیب، مینا بھی آ گیا، مزدلفہ بھی آ گیا، عرفات بھی آ گیا، اور اب عرفات کے بعد یعنی کیا کرنا چاہیے سب آ گیا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور اگر تم اس سے پہلے وہاں چلے گئے تو البتہ تم گمراہ لوگوں میں سو جاؤ گے. یعنی اگر کسی نے مزدلفہ سے پہلے اپنی نماز کو ادا کر لیا مغرب کی نماز تو کس میں ہوگا؟ گمراہ میں، ناواقف لوگوں میں. یا گمراہ سے مراد ناواقف لوگوں میں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق تم کیا کرو، ادا کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. یا ایک بات یہ بھی بتائی کہ یہ جو عرب تھے نا، عرب اس زمانے میں بھی اپنی ایک شان تھی ان کی، اور اپنی شان بتلاتے تھے کہ بھائی ہم تو عرب ہیں، حرمین کے حرم شریف کے والی ہیں، نگہبان ہیں، دربان ہیں، اور ہمارے اندر ہے حرم مکہ مکرمہ. تو اپنی شان بتلانے کے لیے کیا کرتے تھے لوگ؟ تو سیدھے عرفات جاتے تھے 9ویں صبح کو. یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، سیدھے کہاں جاتے تھے؟ مزدلفہ. اور واپس کہاں سے آتے تھے؟ مزدلفہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی پہلے کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے، اور عرفات سے پھر مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ سے واپس آنا ہے. اگر تم اپنی منمانی کرتے ہو یہ تکبر کی بات ہے، اپنی شان دکھلا تو تکبر کی بات ہے. جیسا لوگ جس طرح حج ادا کرے اسی کے مطابق تم بھی حج ادا کرو. پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے. لوگ کہاں سے لوٹتے؟ مزدلفہ سے. تم بھی مزدلفہ سے لوٹو، لیکن سیدھے یہ نہیں مزدلفہ نہ جاؤ. اور یہ لوگ عرفات جاتے تھے اور عرفات سے لوٹ آتے تھے، مزدلفہ جاتے نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم بھی عرفات سے پھر مزدلفہ جاؤ، اور جس طرح لوگ مزدلفہ سے لوٹتے تم بھی مزدلفہ سے لوٹو. واستغفر اللہ، اور تم اللہ سے استغفار کرتے رہو. جو کچھ تم آج تک کرتے رہے اس کے اوپر تمہیں استغفار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یہ حج کے
पूरा तरीका बयान किया गया और हमने सुना। अल्लाह तो हम सब को हरमैन शरीफैन की हाजिरी से हमें माला माल फरमा, बार बार वहाँ की हाजिरी कबूलियत वाली नसीब फरमा, हमारे लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा, ऐसे अमाल की हमें तौफीक अता फरमा जिसको तू पसंद फरमाता है। अल्लाह तेरे नाराजगी वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमें अपने और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह लोग परेशान है, पानी के एतबार से भी परेशान है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, हम तुझसे माफी मांगते हैं। अल्लाह सब हमारे गुनाहों का नतीजा है, लेकिन तू तो बड़ा गफूर रहीम है, तेरी रहमत तो अल्लाह हर चीज पर वसी है। ऐ वसी रहमत वाले हमें माफ फरमा और हम पर रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा दे, हम पर रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा दे, हम पर रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा दे। अल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जितनी खैर और भलाई चाहिए सब हमें अता फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जितने भी शुरूर और फितन से पना चाहिए सारे शुरूर और फितन से हमें पना अता फरमा। हमारी दुआ को मदद फजल करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।